وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من الشيطان الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. تو بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو آپ والی محنت کا ذمہ دار بنایا۔ اس امت کا ہر فرد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، ہر فرد آپ والی محنت کا ذمہ دار ہے، اور اس امت کو پوری امت کی ذمہ داری دی گئی، اس امت کے ہر فرد کو پوری امت کی ذمہ داری دی گئی۔ دنیا بھر میں جتنے انسان بستے ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اور کمی کی بات یہ ہے کہ ہماری عمر کے اتنے سال گزر گئے اور ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اس کو اپنا کام نہیں سمجھا، حالانکہ یہ بڑا کام ہے۔ بال بچوں کو پالنا، کمائی کرنا، دنیا کے مشاغل میں لگنا، یہ سب چھوٹے کام ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد، آپ والی محنت، یہ سب سے اونچا کام ہے، سب سے اونچا کام ہے۔ دنیا کے سارے کام چھوٹے کام ہیں، اور یہ دین کا کام یہ بڑا کام ہے۔ دین کی محنت، دین پورا کا پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اور دین کی محنت دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر مسلمان پورے دین پر چلنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی مبارک سنتیں، آپ کی مبارک سنتیں مسلمانوں میں زندہ ہو جائیں، پوری دنیا میں زندہ ہو جائیں، سارے کے سارے مسلمان، مرد بھی عورتیں بھی، سب کے سب آپ والی سنت پہ چلنے والے بن جائیں۔ مردوں کے چہروں پر حضور کی سنت ہو، مستورات اگر گھر سے نکلیں تو با پردہ نقاب ڈال کر جی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سارے مسلمان چل رہے ہیں، اس کی محنت کر رہے ہیں، اور ہر مسلمان کو دین کی محنت کرنے والا بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ذمہ دار بنایا اور مستورات کو بھی ذمہ دار بنایا۔ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، مستورات کی بھی ذمہ داری ہے، خالی مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی محنت فرما رہے ہیں، اور آپ کے عہد مبارک میں آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کے صحابہ وہی محنت فرما رہے ہیں، اور گھروں مستورات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی دین کی محنت فرما رہے ہیں، وہ بھی دین کی محنت فرما رہے ہیں۔ مستورات میں بھی دین کی محنت میں کمی نہیں تھی۔ جس طرح مرد ساری انسانیت کے لیے فکر مند تھے، ایسے ہی مستورات بھی ساری انسانیت کے لیے فکر مند تھی، اور جس طرح مرد اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور دین کی محنت کرنے کے لیے دنیا میں مختلف ملکوں میں اور دنیا کے مختلف
بر اعظموں میں پہنچے ہیں، اس طرح مستورات بھی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ ملکوں میں پہنچی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مردوں کی جماعتیں زیادہ نکلی اور مردوں کے ساتھ مستورات، سب کے ساتھ مستورات نہیں ہوتی تھی، کچھ کے ساتھ ہوتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات کے لیے قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے، اس سفر میں میرے ساتھ کون جائیں گے؟ اگرچہ آپ پر واجب نہیں تھی قرآن اندازی، آپ کے لیے ضروری نہیں تھی، لیکن آپ نے ہماری امہات المؤمنین کی دل تعلیف قلب کے لیے آپ قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے، اور جس کا نام نکل آتا ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 سفر تو بڑے مشہور ہیں۔ ایک سفر میں آپ کا ہار گم ہو گیا اور عفق کا واقعہ پیش آیا، منافقین نے نعوذ باللہ آپ پر تہمت لگا دی، آپ اس سفر میں ساتھ تھی۔ اسی طرح دوسرے سفر میں بھی آپ کا ہار گم ہو گیا تھا اور نماز کا وقت آ گیا، پانی صحابہ کے پاس وضو کے لیے نہیں تھا اور آس پاس بھی قریب میں پانی نہیں تھا، صحابہ بہت پریشان۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرما دی، صحابہ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کا خاندان مبارک خاندان ہے، جب بھی امت پر کوئی دقت آئی اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرما دی۔ تو امہات المؤمنین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسفار میں ہوتی تھی۔ تو یہ بات نہیں کہ مستورات سفر میں نکلتی نہیں تھی، بلکہ نکلتی تھی۔ اور ہم حکایات صحابہ میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ تو تعلیم کی حلقوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ حضور کی خالہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے آتے تھے، وہاں جا کے آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لے گئے، آرام فرمایا اور پھر آپ کی آنکھ کھلی، آپ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مسکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، اضحک اللہ سنت، تو آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں اپنی امت کی جماعت دکھائی گئی ہے، مجھے خواب میں اپنی امت کی جماعت دکھائی گئی ہے جو سمندر میں سفر کر رہی ہے، اور اتنے اچھے لگ رہے ہیں، اتنے اچھے لگ رہے ہیں گویا کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، یعنی جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم سنتے ہیں، اب تو عام طور سے بادشاہتیں نہیں رہی، عام طور سے نہیں رہی، لیکن پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ عمدہ زربرہ لباس پہن کر، سر پہ تاج سجا کر، قیمتی تخت پر وغیرہ وغیرہ اپنے اہتمام سے بیٹھتے تھے اور بہت اچھے لگتے تھے، لوگ بہت ان پہ جو ہے رش کرتے تھے کہ ان کو بادشاہت ملی ہوئی ہے۔ ارشاد میں گویا کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح وہ اچھے لگتے ہیں اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے میں بحری سفر کرنے والے اچھے لگ رہے تھے۔ فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری دعا فرما دیجیے کہ میں بھی اس جماعت میں ہوں، میں بھی اس جماعت میں۔ آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ تم بھی جماعت میں ہوں گی۔ پھر دوبارہ آپ لیٹ گئے آرام فرمانے کے لیے، دوبارہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور پھر اٹھے مسکراتے ہوئے، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے خواب میں اپنی امت کی ایک اور جماعت دکھائی گئی، ایک اور جماعت دکھائی گئی جو اسی طرح سمندر میں سفر کر رہی ہے اور اتنے اچھے لگ رہے ہیں گویا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری دعا فرما دیجیے، میں اس جماعت میں بھی ہوں۔ ارشاد نہ کہ تم پہلی جماعت میں ہوگی، خاموش ہو گئی۔ اب اندازہ فرمائیے کہ حضور کی خالہ بظاہر تو حضور سے بڑی ہوں گی عمر میں، اب حضور کے حیات میں کتنا سال آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، 2 سال چند مہینے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، ان کے زمانہ خلافت 10 سال اور چند مہینے۔
پھر ان کو شہید کر دیا گیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا. ان کی خلافت کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لشکر ترتیب دوں جو سمندر میں سفر کرے اور شام کے ملک میں قبرص جزیرے میں یہ لشکر جائے اور اللہ کے دین کو وہاں زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہ سفر کرے. حضرت عثمان جو اس وقت امیر المؤمنین تھے انہوں نے اجازت دے دی. چانچوں میں لشکر ترتیب دیا اور یہ حضرت ام حرام اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس سفر میں ساتھ تھی. اور لشکر یہ وہاں پہنچا قبرص جزیرے میں اور وہاں دین کی محنت فرمائی. وہاں کے رہنے والوں نے اسلام کو شروع میں نہیں لائے، صلح کر لی صحابہ سے. صحابہ نے وہاں انتظام فرمایا، اپنے ساتھیوں کو مقرر فرمایا حکومت نے اور مختلف انتظامات میں. اور اس کے بعد جو لشکر تھا واپس آنے لگا. یہ حضرت ام حرام اپنے خچر پہ سوار ہونے لگیں، خچر پہ سوار ہوئیں سمندر ادھر آنے کے لیے تاکہ سمندر کے قریب پہنچ کر اپنے جہاز میں سوار ہوں اور مدینہ منورہ واپس لیں. تو وہ خچر بچکا اور یہ اس پہ سے گر پڑی، ان کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی. اور وہاں قبرص جزیرے میں ان کی خبر بن گئی. ایک جماعت نے آ کر سنایا کہ ہم شام کے ملک میں ہماری تشکیل ہوئی اور ہم قبرص جزیرے میں پہنچے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کی زیارت کی. آج تک ان کی خبر وہاں محفوظ ہے اور اس خبر پہ لکھا ہوا ہے ھذا قبر امرأۃ صالحہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک نیک عورت حضرت ام حرام کی خبر ہے. اور اس کے بعد پھر ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کس طرح یہ مدینہ منورہ میں تھیں اور حضور خواب اور ان کا دعا کرانا. اب جو حضور شاہ فرمایا کہ تم پہلی جماعت میں ہوں گی تو وہ بات اندر ایک پوری فرما دی کہ یہ پہلی جماعت میں تھیں اور دوسری جماعت کی ترتیب دینے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ وہاں قبرص جزیرے میں مدفون ہو چکی تھی. اور ان کی خبر اللہ کے راستے میں قبرص جزیرے میں آج تک محفوظ ہے. تو مستورات بھی اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سفر ہوا شام کا، لشکر لے کے وہاں پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کی بہن یہ دونوں ساتھ تھی. اور ان کی بہن حضرت ام حکم بنت ابی سفیان، حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور ان کی بہن حضرت ام حکم بنت ابی سفیان یہ اپنے بھائی کے ساتھ وہاں گئیں اور اللہ کرنا ہوا کہ وہاں بیمار ہو گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی خبر بن گئی. حضرت ام حرام بھی قبرص جزیرے میں مدفون ہوئیں اور حضرت ام حکم حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کی بہن یہ وہاں مدفون ہو گئی قبرص جزیرے. اور حضرت معاذ کی اہلیہ یہ بھی حضرت ساختہ بنت قرظہ یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس جزیرے میں گئی تھیں. یہ تو واپس آ گئیں اور ان کی قبر وہاں بن گئی. ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا معلم بنا کر بھیجا تھا، یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تھا. اور ان کا واقعہ اس میں فضائل اعمال میں ہے کہ جب حضور کو روانہ فرمانے سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے معاذ اب تم جا رہے ہو، واپس آؤ گے تو مجھ کو نہیں پاؤ گے، میری خبر کیسے گزرو گے، میری خبر کیسے گزرو گے. حضرت معاذ رونے لگے، آنسو سے رونے لگے. حضور نے منہ کو شکست مان لیا، حضور کی بھی آنسو بہنے لگے. پایا کہ جو بھی کہیں بھی ہو میرا کام کر رہا ہے وہ میرا ہے. اور یہ وہاں پہ یمن تشریف لے گئے. یہ وہ حضرت معاذ بن جبل یہ بھی شام کے ملک میں تشریف لے گئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا وہاں شام میں قبرص کے قریب بعلبک ایک قلعہ تھا، اس کا محاصرہ کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا. اور ان کی اہلیہ ان کی بہن
ان کے ساتھ تھی. اور میں کر رہا ہوں کہ جس طرح مرد اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور اللہ کے راستے کی مشقتوں کو برداشت کرتے تھے، ایسے ہی مستورات بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق رکھتی تھیں اور اللہ کے راستے کی مشقتوں کو برداشت کرتی تھیں. اور جس طرح صحابہ یہ یقین کر چکے تھے کہ یہ دین کی محنت کرنا اور دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ایسی ہی مستورات بھی یہ سمجھتی تھیں کہ اللہ کا پورا دین، اللہ کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنتیں پوری دنیا میں زندہ ہو جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے مستورات بھی فکر مند ہوتی تھیں، اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتی تھیں اور گھروں میں رہ کر بھی دعائیں کرتی تھیں اور اعمال مشغول رہتی تھیں. ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں اور تہجد میں اٹھ کر امت کے لیے دعائیں فرمایا کرتی تھی. حضرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ذکر میں، تلاوت میں اور تعلیم و تعلم میں مستورات ان کے پاس آتی تھیں اور آ کر مسائل پوچھتی تھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسائل انہوں نے سیکھے ہوئے ہوتے تھے، خاص طور سے مستورات کے مخصوص مسائل، وہ امہات المؤمنین مستورات کو بتا دیا کرتی تھی. اور اسی طرح گھروں کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ امہات المؤمنین مستورات کو سکھایا کرتی تھی. تو مستورات بھی، امہات المؤمنین بھی اور صحابیات بھی، جس طرح ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ حکایت صحابہ میں موجود ہے، اسی طرح ام شریک کا قصہ بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں حکایت صحابہ میں، کہ گھروں میں جا کے مستورات کو دعوت دیا کرتی تھی. مکہ مکرمہ میں کفار شام و گھر میں آتے تو آ کر دیکھتے کہ گھروں میں جو ہے مستورات، ان کے جو بول بدلے ہوئے ہیں، ان کے جو باتیں بدلی ہوئی ہیں، اور یہ تو ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ جس طرح یہ جو بے دین ہو جاتے ہیں، باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ بے دین کہا کرتے تھے وہ لوگ، اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. یہ کون ہمارے گھروں میں آتا ہے ہمارے پیچھے اور ہماری مستورات کا ذہن خراب کر دیتا ہے. کھوج لگاتے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آیا اور اب سب جمع ہوئے کہ کیا سزا دینی چاہیے، یہ تو مکہ مکرمہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے اور یہ ہماری عورتوں کو خراب کرتی ہے. اب حضرت ام شریک ذمہ داری سمجھتی تھی کہ دعوت دینا اور ایک ایک مستورہ کو اللہ کی طرف بلانا اور بے دینی سے ہٹانا، یہ جو مرد اور یہ مستورات اللہ کے کو توڑ رہے ہیں، اس سے ہٹا کر اللہ کے احکامات پر اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا. اس لیے کہ انسانوں کی، ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ کے حکموں کی پورا کرنے میں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں. اب انہوں نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس خاتون کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے اور جہاں سے شادی ہو کر آئی ہے اس کو وہیں بھیج دیا جائے. چند کافر مقرر کیے کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو اس کے ماں باپ کے، اس کے میکے میں چھوڑا. اب کفار کو جو ناراضگی تھی اور کفار کو جو صحابہ سے اختلاف تھا وہ ان کی دعوت دینے کی وجہ سے تھا، ورنہ مکہ مکرمہ میں تو اور مذاہب والے بھی تھے، نصارہ بھی تھے اور دوسرے مذاہب والے بھی تھے. کفار والے کچھ نہیں کہتے تھے، تمہارا اپنا مذہب ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے. لیکن صحابہ اور اسی طرح صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو دعوت دیا کرتے تھے اور جن کی دعوت دینے سے کفر پہ چوٹ پڑتی تھی اور اللہ تعالیٰ حق کو زندہ کرتے تھے، حق زندہ ہوتا تھا اور باطل پہ چوٹ پڑتی تھی، اس سے کفار ناراض ہوتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے. اب یہ حضرت ام شریک اگر ایک جملہ فرما دیتی اب آئندہ میں دعوت نہیں دیا کروں گی، تو کفار کچھ نہ کہتے ان کو، ملک بدر نہ کرتے ان کو، اپنے شہر مکہ مکرمہ سے نہ نکالتے. لیکن یہ ماشاءاللہ صحابیہ تھیں اور یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ میری ذمہ داری ہے. مستورہ ہونے کے باوجود وہ ان کی اپنی ذمہ داری کو سمجھتی تھی اور کفار نے جب یہ طے کیا اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئی کہ میں مکہ مکرمہ جیسا مقدس اور پاکیزہ شہر چھوڑ سکتی ہوں لیکن دعوت والی محنت نہیں چھوڑ سکتی. دعوت والی محنت جو میری ذمہ داری ہے، اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی. چاہے وہ کفار لے کر چلے ان کو
اور اتنی سختی ان پر کی، اتنا ان کا ظلم روا رکھا کہ خود تو سواریوں پہ سوار تھے اور ان سے کہتے تھے پیدل چلو. اب عورت ذات کمزور اور پیدل چلتی تھی. عرب کی مکہ مکرمہ کی گرمی، سخت گرمی، گرم ریت اس پر چلتی تھی پیدل. اور جب یہ کفار کئی بار پڑاؤ ڈالتے تو خود تو خیمہ لگا کر اپنے خیمے میں جا کے آرام کھاتے پیتے آرام کرتے اور ان کو باہر گرمی میں دھوپ میں چھوڑ دیتے. ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، نہ کھانا نہ پینا، پیدل چلنا، تکان سے برا حال، بھوک سے برا حال. 3 دن کے بعد ایسی حالت ہو گئی. اب ان کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا کفار کو بھی یقین ہو گیا کہ اب یہ بچنے والی نہیں ہے، اور خود ان کو بھی یقین ہو گیا کہ بس اب تو میں دنیا سے چلی جاؤں. جب پڑاؤ ڈالا، ان کو باہر دھوپ میں ڈال دیا، خود اپنے خیمے میں چلے گئے، کھایا پیا اور سو گئے. اور یہ باہر گرم ریت پر دھوپ میں پڑی ہوئی ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں، شاید اب فرشتہ آ جائے، شاید اب فرشتہ آ جائے. لیکن جب آدمی دین پر چلتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے کرتے استقامت اختیار کرتا ہے، کوئی مشقت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک پھر رحم فرماتے ہیں اور اللہ کی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب فرشتے تو آئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے جنت کا ٹھنڈا میٹھا پانی اتارا. آسمان سے ڈول اتر رہا ہے، آہستہ 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 نیچے آ رہے. یہ ڈول کو دیکھ رہی ہیں. جب ڈول کے قریب پہنچ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئی اور ڈول میں سے پانی پیا. بڑا ڈول تھا، کچھ پانی کے کپڑوں پہ گر گیا، کچھ پانی زمین پہ گر گیا. زمین پہ گرا جو ریت گرم تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، کچھ کے کپڑوں پہ گرا جو گرمی لگ رہی تھی وہ گرمی بھی جلدی ختم ہو گئی. اور وہ پانی جنت کا پانی جو پیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی تھی کہ اس پانی کے پینے کے بعد ان کی بھوک بھی ختم، ان کی پیاس بھی ختم اور ان کی تھکان بھی دور ہو گئی. حشاش بشاش تازہ دم ہو کے بیٹھ گئی. اور بعد میں فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ایسی خاصیت رکھی کہ اس دن پانی پینے کے بعد مجھے موت تک پھر کبھی پیاس نہیں لگی. اللہ تعالیٰ نے پیاس ہمیشہ کے لیے بجھا دی. میں گرمی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جایا کرتی تھی، مجھے پیاس نہیں لگی. تو جب بندہ اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اور جم جاتا ہے اللہ کے دین پر اور دین کی محنت پر، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. کفار جب سو کے اٹھتے، خیال تھا کہ ام شریک تو شاید مر کھپ گئی ہوگی، اس کو دفن کر دیں گے، ہم واپس چلے جائیں گے مکہ مکرمہ. باہر جو نکلے دیکھا تو حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا حشاش بشاش کہنے لگی، ارے ام شریک تو نے کہاں سے کھایا، تو نے کہاں سے پیا؟ اچھا اب سمجھے، ہم اپنے خیمے میں سو گئے اور تو نے ہمارے خیمے میں گھس کر ہمارا کھانا کھایا، ہمارا پانی پیا. فرمانے لگی، نہ میں تمہارے خیمے کے اندر گئی اور نہ میں تمہارا کھانا کھایا، نہ میں تمہارا پانی پیا. جا کر اپنے کھانے پینے کو دیکھ لو. اچھا جب انہوں نے ڈول میں سے پانی پیا اور ان کی پیاس بجھ گئی، ان کی بھوک ختم ہو گئی، ان کی اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تکان بھی دور کر دی. تو جیسے ڈول آسمان سے نیچے اترا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ڈول واپس آسمان کی طرف چلا گیا. اب کفار اپنے خیمے میں بھاگتے ہوئے گئے، جا کر دیکھا تو ان کا کھانا کھجور وغیرہ جو بھی کھانا تھا وہ جو کا تو رکھا ہوا ہے، پانی جو کا تو رکھا ہوا ہے، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. جب باہر نکلے اور کہنے لگے، ام شریک جب تو ہمارے خیمے میں نہیں آئی، ہمارا کھانا نہیں کھایا، پھر تو نے کہاں سے کھایا، یہ تیری حالت کیسے بدل گئی؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا. اللہ رب العزت نے ان کی استقامت، ان کے جمنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا اور وہ کلمہ پڑھ کے وہ کافر مسلمان ہو گئے. یہ ہمارا کام محنت کرنا ہے، اور اللہ کے راستے پھرتے پھرتے
کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشقت آ جائے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرما کر امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اس کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، ہم سب مردوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم خود اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنی مستورات کی بھی فکر کریں، اپنی مستورات کی بھی فکر کریں۔ ان کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ دیکھیے، جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے پر ہم کو اپنے دین کی فکر نصیب فرماتے ہیں، اور پوری دنیا میں دین کی زندہ کرنے کا شوق اور ولولہ اور دین کی محنت کرنے کا اللہ پاک ہمیں جذبہ نصیب فرماتے ہیں۔ ایسے اپنی مصنوعات کو لے کے اللہ کے راستے میں جائیں گے، اپنی مصنوعات کو لے کے اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی دین کی محنت کرنے کا شوق اور جذبہ، اور صحابیات کی طرح اور امہات المومنین کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی طرح ہماری مصنوعات کے دلوں میں بھی دین کا اور دین کی محنت کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اپنی مصنوعات کی ہم نے ذکر نہ کی، ان کے دین کی، ان کی نماز کا، ان کی نمازوں کو کیا حال ہے، قرآن پاک پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی، اللہ کا ذکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، اللہ کے حکموں پہ چل رہی کہ نہیں چل رہی۔ دیکھیے، ہمارے گھروں میں دین آ جائے، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے دیندار بن جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری مستورات کا ذہن دین والا ہو، ہماری مستورات کا ذہن دین والا ہو۔ دیکھیے، مرد تو صبح کو اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، شام کو اپنے کام سے واپس آتے ہیں، دن بھر بچے کس کے پاس رہتے ہیں بھائی؟ مستورات کے پاس، اپنی ماؤں کے پاس، اپنی بہنوں کے پاس۔ تو اگر ہماری مستورات، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ان کا ذہن دین کے مطابق ہوگا، اللہ کے حکم پر چلنے کا جذبہ ہوگا، تو ہمارے بچوں کا ذہن بھی وہی بنے گا۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہم نے ان کے دین کی فکر نہ کی اور ان کے دلوں میں دین کی محنت کا جذبہ نہ بنا، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر ان کے اندر پیدا نہ ہوئی، ساری امت کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ساری مستورات کے اندر اللہ کے دین کی زندہ کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، اگر یہ ہماری مستورات کی فکر پیدا نہ ہوئی، تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اور ہمارے گھروں میں دینداری نہ ہوئی، اللہ کے احکامات نہ ہوئے، ہمارے بچے کبھی دیندار نہیں بن سکتے، کبھی دیندار۔ حدیث پاک کہتا ہے کہ ہر دنیا میں آنے والا بچہ، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر ارشاد فرماتے ہیں، گھروں کا جیسا ماحول ہوگا ہمارے بچے ویسے بنے گے۔ اللہ نہ کرے اگر گھروں میں یہودیت والا ماحول ہوا، نصرانیت والا ماحول ہوا، مجوسیت والا ماحول ہوا، تو بچے پھر یہودیت والے، نصرانیت والے اور مجوسیت کے ذہن والے بنیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گھروں کا ماحول تو یہودیت والا ہو اور بچہ اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ اپنی قدرت ظاہر فرمانے کی الگ بات ہے، اور عام طور سے تو گھروں کا جیسا ماحول ہوتا ہے بچے ویسے بنتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اپنی مستورات کی دینداری کی فکر کرنا اور ان کے لیے ان کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلنا اور ان کا وقت لگوانا، یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور اپنی مستورات کا بھی اور ساری امت کی مستورات کی فکر کرنا، ساری امت کی مستورات کی فکر کرنا۔ ملکوں میں جتنی مسلمان مستورات ہیں ان کی ذمہ داری بھی تو ہمارے اوپر ہے، جیسے مردوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر، ایسے مستورات کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر۔ وہ بھی تو حضور کی امتی ہیں، مستورات بھی تو حضور کی امت میں ہیں، ان کے اندر دین زندہ ہو جائے۔ ملکوں میں وہاں کے مرد یہ بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ جس طرح مردوں کی جماعتیں بھیجتے ہیں، اس طرح ہمارے ملکوں میں مستورات کو بھی بھیجیں، تاکہ ہماری مستورات آپ کی مستورات کی دینداری کو دیکھ کر، ان کے دین والے لباس کو دیکھ کر، ان کے دین کے اعمال پہ چلنے کو دیکھ کر ہماری مستورات بھی اعمال پہ چلنے والی بن جائیں۔ ہماری جماعت کرغزستان کے ملک میں گئی، کرغزستان یہ روس کی ایک ریاست ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، جبکہ ہمارے مفتی جان اللہ الدین صاحب، حضرت قاضی عبدالقادر صاحب
بھائی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی محمد عقیب صاحب، یہ ہمارے جو بزرگ دنیا جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ حضرات ساری حیات سے اس وقت وہ وہاں جماعت کام کرنے گئی تو ایک مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی جماعت، عصر کے بعد گشت کیا، مغرب کے بعد جماعت بیان کر رہی تھی، تو وہاں کی جو مسلمان مستورات بڑی عمر کی، وہ بڑی چادر اوڑھ کر پورا پردہ کر کے، مسجد کی دیواریں چھوٹی تھیں، دیوار کے باہر آ کے بیٹھ گئی، پیچھے آ کے بیٹھ گئی اور بیان سنتی رہی۔ جب بیان ختم ہوا، تشکیل ہوئی، دعا ہوئی، تو یہ مستورات کھڑی ہو گئی اور ہمارے پاکستان کے ساتھیوں کو جماعت جو گئی ہوئی تھی ان مردوں کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کے بزرگ یہاں پر مردوں کی جماعتیں بھیجتے ہیں، ہمارے مرد آپ لوگوں سے دین سیکھتے ہیں اور ان کے اندر دین کا شوق پیدا ہوتا ہے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی ترغیب سے وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ ہم مستورات بھی تو آپ کی دینی بہنیں ہیں، ہم مستورات بھی تو آپ کی دینی بہنیں ہیں، آپ واپس جائیں گے تو اپنے بزرگوں کو، اپنے ریونٹ کے بزرگوں کو ہمارا سلام کہیے گا ہماری طرف سے، اور ان سے کہیے کہ آپ کی دین کی دینی بہنیں آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھی دین کی ضرورت ہے، اور اپنی مستورات کو بھیجیں تاکہ ہماری مستورات آپ کی مستورات سے دین سیکھ سکیں۔ ہمیں کون سکھائے گا؟ 70 سال ہم لوگ ظلم کی چکی پستے رہے اور سب سے بڑا جرم ہمارے ملک میں کلمہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا ہمارا سب سے بڑا جرم تھا، جس پر کسی کو بخشا نہیں جاتا تھا اور اس کو جیل میں لمبے عرصے کے لیے یا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، جیسے کہتے بھی ہم نے اپنے دین کو کلمے کو باقی رکھا۔ اب ہم مستورات کس سے دین سیکھیں گی؟ اس لیے ہمارے اپنے بزرگوں کا ہمارا سلام کہیے گا، آپ لوگ ہی بزرگ ہیں، ہمارے ہی بڑے ہمارے بزرگ ہیں، اور ان سے کہیے آپ کی دینی بہنیں کہتی ہے کہ ہماری جماعت بیٹے مستورات تھی، یہ جماعت واپس آئی، اللہ کی شان جب واپس آئی تو یہاں رائے میں ماہانہ مشورہ چل رہا تھا، ہمارے سارے بزرگ جمع تھے، جماعت پہنچی واپس اور اس نے آ کے ماہانہ مشورے کی مجلس میں سب بزرگوں کو وہاں کی کارگزاری سنائی اور وہاں کی مستورات کا پیغام پہنچایا۔ ہمارے بزرگوں کی گردنیں جھک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا کہ ہماری بہنیں صحیح کہتی ہیں، ہماری دینی بہنیں صحیح کہتی ہیں، ان کی بھی ہم فکر کرنی ہے، ان کی بھی ہم فکر کرنی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی جماعت بناؤ، ابھی جماعت بناؤ، اسی مجلس سے جماعت بناؤ۔ تو الحمدللہ اسی مشورے کی مجلس میں جماعت بن گئی۔ پھر بزرگوں نے فرمایا کہ جو جماعت کام کر کے آئی ہے اس کے بھی ایک یا دو ساتھی اپنی مستورات کو لے کے اس جماعت کے ساتھ جائیں۔ تو وہ دو ساتھی جو ہے دوبارہ اس جماعت میں گئے اور وہ جماعت وہاں مستورات کو لے کر گئی اور اللہ نے ان سے خوب کام کیا، سبحان اللہ، خوب کام لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کی مستورات نے خوب دین کو لیا اور نمازیں سیکھی، نمازیں، اور کتنی مستورات پردے میں آ گئی۔ اس طرح مختلف ملکوں سے خطوط بھی آتے ہیں، ہماری جماعتیں جاتی ہیں، زبانی بھی ان کے مرد کہتے ہیں کہ اپنے یہاں سے مستورات کی جماعتیں بھیجیں تاکہ ہماری مستورات میں دینداری آئے اور ان کی آخرت بن جائے، ان کی آخرت بن جائے، وہ اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے، ورنہ ہماری مستورات کی آخرت تو تباہ ہو رہی ہے، کون ان کو بتائے گا، کون ان کو بتائے گا؟ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اپنی مستورات کا ہم وقت لگوائیں، اپنے گھروں میں ہم تعلیم کے حلقے قائم کریں اور اہتمام کے ساتھ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں اور گھروں میں دین کی باتیں ہو رہی ہوں، دین کی باتیں ہو رہی ہوں اور دین کے مذاکرے ہو رہے ہوں، اور مستورات اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں اور اعمال میں اپنے وقت لگا رہی ہوں۔ گھر کے کاموں کو مختصر وقت میں کر کر باقی سارا وقت اعمال میں لگائیں، لیکن یہ جبھی ہوگا جب کہ ہماری مستورات کا بھی ذہن بنا ہوا ہوگا، اور ہمارے گھروں کے ماحول ایسے نہیں ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول آج ایسے نہیں ہیں کہ ہماری مستورات گھروں کے ماحول میں رہتے ہوئے دیندار بن جائیں اور دین کی فکر پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے تو ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا اور ان کا وقت لگوانا ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ان کے اندر دین کی فکر پیدا ہوگی اور دین کے اعمال کا شوق پیدا ہوگا۔ کون کون سے بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مستورات کے 15 دن لگوا لیے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھائیں، بہت تھوڑے ہاتھ اٹھے۔ ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب مدثر علی جب جماعتیں یہاں آتی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اپنی مستورات میں کتنا وقت لگوایا؟
جن کا وقت تو نہیں لگوایا. مانتے ہیں کہ آپ خود تو الحمدللہ ملک کے اندر پھر رہے ہیں اور ملک کے باہر 7 مہینے 20 سال کے جا رہے ہیں. یعنی گویا آپ خود تو تبلیغ کے آسمان پہ اڑ رہے ہیں اور اپنی مصنوعات کو آپ نے اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ تبلیغ کی زمین پہ چلنے والی بن جائے. سیر و زمین لگوایا. اچھا اتنا بتا دیجیے کہ آپ میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مصنوعات کے سیروزے لگوائے؟ الحمدللہ یہ تو الحمدللہ کافی ہاتھ اٹھ گئے ہیں. لیکن بھائیوں سیروزہ کافی نہیں. 3 سیروزے لگ جائیں 4 سیروزے لگ جائیں 15 دن کے لیے 15 دن لگ جائیں پھر چلے بھی لے کر آئے ان کو. چلا لگ جائے تو پھر انشاءاللہ اپنے مرکز کی شورا والوں کے مشورے سے 3 مہینے کے لیے ملکوں میں لے کر جائیں. جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے. کوئی دنیا کے ہمارا عزم ہے کہ وہی آپ سب کو کوئی دنیا میں جانے کا عزم ہے کہ نہیں بھائی؟ انشاءاللہ سب کا عزم ہے نا بھائی. انشاءاللہ کوئی دنیا میں جائیں گے اللہ کے دین کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح بھائی جس طرح ہم سب کا کوئی دنیا میں جانے کا عزم ہے اس طرح اپنی مصنوعات کے لیے بھی عزم کریں کہ اپنی مصنوعات کو بھی لے کر انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے. بتائیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ. یہ آپ کے ہاتھ اٹھائے ہیں عزم کیا ہے یہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں آپ لوگ. اب اس کے لیے اپنی تیاری کرنی مصنوعات کا وقت لگوانا سیروزے لگوانا 15 دن لگوانا پھر چلہ لگوانا اور پھر اس کے بعد ترتیب آپ کو مرکز والے بتا دیں گے. اتنا وقت کی میں تفصیل عرض کروں تو آپ کو ترتیب معلوم ہو جائے گی. ان کے قواعد پورے کرا کر پھر ان کو جو ہے ملکوں میں لے کر جائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم ملکوں میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں. ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہیں ہم نہیں دیتے. ہم تو محنت کرتے ہیں ٹوٹی بوٹی ہے پتہ ہے کیسی محنت کرتے ہیں ٹوٹی بوٹی محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. ایسی اپنی مصنوعات کو لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مردوں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مصنوعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مصنوعات کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ. سب تیار ہیں انشاءاللہ.